ہم بنیادی طور پر گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، وہیں پلے بڑے اور میٹرک تک تعلیم پائی۔ ہم دونوں بہنیں میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکیں، لیکن بھائی عالم کو علم حاصل کرنے کا جنون تھا۔ تبھی والد صاحب نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے لاہور کالج میں داخل کروا دیا۔ عالم بھائی نے دل لگا کر پڑھا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ والد ایک سفید پوش ٹیچر ہیں اور گاؤں میں تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے۔ ایسے میں ان کی ناکامی سارے خاندان کی ناکامی ہوگی، اور ان کی کامیابی سے ہم سب کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ ہمارا اچھا مستقبل عالم بھائی کی شاندار کامیابی سے جڑا ہوا تھا۔ بھائی کی روز روز کی انتھک محنت رنگ لے آئی۔ بہترین نمبروں سے MBA کر لیا۔ جلد ہی لاہور میں ایک بینک میں بطور آفیسر جاب مل گئی۔ اب تو بھائی کے ٹھاٹھ ہو گئے تھے، کہاں دیہات کی پسماندہ حیات اور کہاں لاہور شہر کی ایڈوانس زندگی، جہاں تعلیم کا معیار اعلیٰ اور طرز زندگی بود و باش بھی ترقی یافتہ ثقافت کی مظہر تھی۔ اب بھائی نے شلوار پہننی چھوڑ دی۔ وہ گاؤں آتے تو سوٹڈ بوٹڈ ہوتے، اور بھی لوگ ان سے ملنے اشتیاق سے آتے تھے۔ وہ ہمارے خاندان کا فخر بن چکے تھے۔ خاص طور پر چچا جان تو بھائی کی ترقی سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی بیٹی بچپن سے میرے بھائی سے منسوب تھی۔ چچا جان کو مینا کا مستقبل خوشیوں بھرا نظر آ رہا تھا۔ والد صاحب کی طرح ہمارے یہ چچا بھی دیہات کے ایک پرائمری بوائز اسکول میں ٹیچر تھے اور کم آمدنی میں سفید پوشی سے گزارا کرتے تھے۔ بھائی جب گھر آتے ہم ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور شہر کی باتیں پوچھتے تھے۔ میں خاص طور پر بڑے شوق سے لاہور کے بارے میں باتیں سنتی تھی۔ بھائی بتاتے تھے کہ آفس میں ان کے ساتھ بہت سی لڑکیاں کام کرتی ہیں اور وہ کافی ماڈرن اور فیشنیبل ہیں۔ وہ انہیں لاہور کی تتلیاں کہتے تھے، جن کے لباس خوشنما اور طریقہ تہذیب یافتہ تھا۔ وہ ان کی تعریف کرتے تو دل چاہتا کہ انہیں دیکھوں، ان سے ملوں کہ وہ کیسی ہیں۔ میری چچا زاد جو عالم بھائی کی منگیتر تھی، جب آئی عالم بھائی کے بارے میں پوچھتی۔ اگر وہ لاہور سے آئے ہوئے ہوتے تو مارے اشتیاق کے ہمارے یہاں آ جاتی، چھپ چھپ کر اپنے منگیتر کو دیکھتی تھی۔ مینا گاؤں میں پیدا ہوئی اور اب تک کبھی اپنے گاؤں سے نہ نکلی تھی۔ اس نے نہ صرف شہر کے بارے میں سنا تھا، کبھی سفر تک نہ کیا تھا۔ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، خوبصورت ضرور تھی، لیکن ایسی خوبصورتی کس کام کی جب پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہی نہ ہو۔ عالم بھائی اپنی منگیتر سے شادی نہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی کہ ان کی شریک حیات ان پڑھ ہوگی۔ وہ تو کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کو شریک زندگی بنانے کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک روز جب والدہ نے شادی کا تذکرہ چھیڑا تو عالم بھائی نے کہا کہ انہیں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی فاخرہ نامی پسند ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب والدہ نے بیٹے کی خواہش سے والد صاحب کو آگاہ کیا تو وہ سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے آنکھیں نکال لیں اور کہا کہ خبردار، دوبارہ ایسی بات کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے عالم کو اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ہم ہی کو غلط ثابت کر دے۔ میں اپنے بھائی سے رشتہ نہیں توڑوں گا۔ اگر عالم نے میری بات نہ مانی تو اس سے ناطہ ختم کر دوں گا۔ عالم نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ والدین کے احسان کو فراموش کر دینا عالم کے بس کی بات نہ تھی۔ انہوں نے اپنی خوشی کی قربانی دینا منظور کر لیا، لیکن والد صاحب کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ دل پر پتھر رکھ کر عالم بھائی نے والدین کی خوشی پوری کر دی۔ مینا ہی کو بیوی بنا کر شہر لے گئے۔ بینک کے ساتھیوں کو معلوم ہو گیا کہ عالم شاہ کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ سب پیچھے پڑ گئے کہ مٹھائی کھلاؤ اور دعوت بھی دو۔ بھابھی کے ساتھ آپ کو شاندار ڈنر کرائیں گے۔ خاص طور پر بھائی کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں نے بے حد اصرار کیا کہ ہم کو اپنی دلہن سے ملوائیے اور اپنے گھر بلائیے، ان کی ہم بھی دعوت کریں گے۔ مینا حالانکہ سلیقہ مند اور بہت خوبصورت تھی، مگر وہ ایک دیہاتی دوشیزہ تھی اور اسے شہر والوں کے ساتھ گفتگو، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے آداب نہ آتے تھے۔ اسی باعث بھائی بیوی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ اپنی دفتر کی لڑکیوں کو اپنی بیوی سے نہیں ملوانا چاہتے تھے کہ کہیں وہ تمسخر نہ اڑائیں اور ان کی سبکی ہو جائے۔ عالم بھائی نے مرد دوستوں کو ٹال دیا، مگر کلیگ لڑکیاں نہ مانی اور ایک دن اچانک گھر پہنچ گئیں۔ فاخرہ اور رابعہ نے اصرار کیا کہ ہوٹل میں چلیں۔ اب کوئی راہ فرار باقی نہ رہی۔ بھائی نے مینا سے کہا تیار ہو جاؤ،
ہم نے کھانا کھانے ہوٹل جانا ہے۔ مینا نے لڑکیوں کو سلام کیا اور پھر تیار ہونے کمرے میں چلی گئی۔ اب بھائی گھبرا گھبرا کر بیوی کو ہدایت دے رہے تھے اور لڑکیوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ جب مینا بھابھی تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں گئی تو ان کی تیاری اور سنگھار دیہاتی طرز کا تھا۔ جھومر، ٹیکا اور اس پر تیز میک اپ اور بالوں میں پراندہ ڈالا ہوا تھا۔ سر پر عجیب طرح سے دوپٹہ کیا ہوا تھا، لباس شوخ جیسے ایک دن کی دلہن ہو۔ اسی تیاری میں ہوٹل جانا واقعی عالم بھائی کے لیے سبکی کا باعث بنتا۔ لڑکیوں نے جب مینا کو اس روپ میں دیکھا تو ان کی ہنسی نکل گئی۔ وہ کسی طرح کبھی ایک جوکر سے کم نہ لگ رہی تھی۔ حلیہ تو تھا ہی، اوپر سے میک اپ ایسا تھوپا تھا کہ اپنی بیوی کو اس حلیے میں دیکھ کر میرے بھائی کو پسینہ آ گیا، اور کیونکہ چہرے پر تمسخر آمیز مسکراہٹ ان کو اور جلا رہی تھی، اشارے سے بیوی کو دوسرے کمرے میں بلایا اور کہا، مینا یہ تم نے کیسا حلیہ بنا لیا ہے؟ بالکل کارٹون نظر آ رہی ہو۔ کیا ایسے حلیے میں تم اتنے بڑے ہوٹل میں چلو گی جہاں اعلیٰ سوسائٹی کے پوش لوگ آتے ہیں؟ میری تو ناک ہی کٹ جائے گی۔ لوگ کیا سوچیں گے، کیسی گنوار بیوی بیال آیا ہے۔ وہاں سب موجود لوگوں کی ہنسی نکل جائے گی۔ یہاں تو صرف 2 لڑکیاں ہی ہنس رہی ہیں، پھر میں کیا کروں؟ مینا نے معصومیت سے پوچھا۔ منہ دھو لو اور ہلکا سا میک اپ کرو، بھاری زیور اتار کر ہلکے پھلکے اور یہ زرق برق لباس بھی تبدیل کرو۔ خدارا جہالت کا جیتا جاگتا اشتہار بن کر نہ چلو۔ بھائی کے لہجے کی تلخی نئی دلہن نے اپنے نازک دل پر محسوس کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور سخت توہین محسوس کرتے ہوئے انہوں نے لباس بدلنے سے انکار کر دیا کہ پارٹی میں جانے سے انکاری ہوں۔ میں اور بستر پر گر کر سسکیاں بھرنے لگی۔ عالم بھائی سخت پریشان ہوئے اور برہم بھی ہوئے۔ انہوں نے بیوی کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے اپنے آفس کی کلیگ سے معذرت کر لی۔ وہ بھی سمجھدار تھیں، سمجھ گئیں کہ ان پڑھ بیوی شہری زندگی کا سلیقہ نہیں جانتی، فی الحال ان کے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ وہ تو چلی گئیں، مگر عالم بھائی غصے میں تھے۔ وہ بیوی پر برسنے اور گرجنے لگے، چیخ چیخ کر بولے، شہر میں رہنے کے لیے شہریوں جیسے طور اتوار اپنانے ہوں گے، ورنہ گاؤں واپس چلی جاؤ اور پھر کبھی واپس مت آنا۔ ابا نے بھی مجھے کس اجڑ کے ساتھ پلے باندھ دیا ہے جس کو بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ بھائی کو تو اس بات کا دکھ تھا کہ جب ان کی یہ کلیگ دفتر جا کر سب کو ان کی بیوی کے بارے میں بتائیں گی تو ان کی کس قدر سبکی ہوگی۔ مینا بھابھی کو بھائی کی ان الجھنوں سے کیا مطلب؟ وہ تو نئی دلہن تھی اور شوہر کے چونچلے چاہتی تھی۔ انہوں نے باپ کو بلوایا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، عالم میری بے عزتی کرتے ہیں۔ بھائی نے اگلے دن چھٹی لی اور روتی دھوتی نئی نویلی دلہن کو گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد فاخرہ نے عالم بھائی کے دل کو ٹٹولا، کیونکہ یہ اب بہت اداس رہنے لگے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ زبردستی والد نے اس ان پڑھ دیہاتی لڑکی سے شادی کرائی ہے، چونکہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے اور بچپن سے منسوب ہے، لیکن میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ میرے تو دل کی کلی مرجھا کر رہ گئی ہے۔ فاخرہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کا بندھن باندھنے پر ابھی بھی تیار ہوں، بشرط کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ عالم نے جواب دیا، طلاق تو میں نہیں دے سکتا، اگر ویسے تم چاہو تو تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ جب عالم کا کمزور پہلو سمجھ لیا، وہ ان پر التفات کرنے لگی اور غم بانٹنے کو روز شام کو ان کے ساتھ سیر و تفریح کو بھی جاتی۔ یوں رفتہ رفتہ بھائی اس کے جال میں پھنس گئے اور دونوں نے اپنی مرضی کی شادی لاہور میں کر لی، جس کی خبر بھائی نے ہم کو کبھی نہ ہونے دی۔ شروع میں دونوں نے شادی کے خوب مزے لیے، لیکن جلد ہی فاخرہ کو اندازہ ہو گیا کہ عالم بے شک پڑھ لکھ گیا ہے، لیکن اس کا ذہن اب بھی دیہاتی ہے۔ وہ فاخرہ کو بہت زیادہ آزادی نہ دیتا اور دوسرے کولیگز کے ساتھ ہنسنے بولنے سے بے چین ہوتا تھا۔ فاخرہ ان پابندیوں کی عادی نہ تھی، بلکہ ان پابندیوں کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ عالم بھائی خود کو کبھی نہ بدل سکے اور نہ ہی فاخرہ نے لچک دکھائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں فاصلے بڑھنے لگے۔ وہ لباس بھی نی مریاں سا پہنتی اور دفتر آتی تو مرد اسے معنی خیز نظروں سے تکتے۔ تب بھائی کو بہت غصہ آتا تھا، گھر آ کر سمجھاتے کہ ٹھیک لباس پہنا کرو، اس قدر چست اور نی مریاں لباس کو میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تم کو پہلے یہ سب کیوں دکھائی نہ دیا؟ اب کس لیے اعتراض کرتے ہو؟
मैं तो पहले भी फैशन करती थी। उस वक्त मेरा यही फैशन तुमको अच्छा लगता था। अब तुमको इस पर एतराज़ है? मैं वैसी ही रहूँगी। अगर तुमको नहीं कबूल, मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी देहाती सोच की खातिर अपनी शख्सियत को नहीं मिटा सकती। काफ़ी दिनों तक इस किस्म की लड़ाइयाँ चलती रहीं और बिलाखिर इन दोनों का ये रिश्ता तलाक पर ख़त्म हुआ। उस वक्त तक आलम से फाखरा को एक बेटी हो चुकी थी जो अब 2 बरस की थी। इन दोनों के बीच तलाक वाक़ हो गई और आलम ने बेटी फाखरा से तलब कर ली। उसने भी बेटी को बाप के हवाले कर दिया क्योंकि वो उसके पालने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। इस अरसा में वो बैंक के एक और आला अफसर की मंजूर नज़र बन चुकी थी। बस तलाक की इद्दत को पूरा करते ही उसने इस अफसर से शादी कर ली और बेहतर ज़िंदगी की तरफ चली गई। आलम ने अपना तबादला अपने गांव के नज़दीक एक शहर में कर लिया और बेटी को घर ले आए। मीना भाभी रूठ कर अपने मैके चली गई थी। आलम भाई ने अम्मी अब्बू से कहा कि मेरी बीवी को मना लाइए ताकि मेरी बेटी की परवरिश कर सके। वालदैन ने मीना को मनाया और जाकर घर ले आए। अब भाई को अपनी देहाती बीवी की कदर मंजिलत मालूम हो गई और उसे दिल से कबूल कर लिया क्योंकि वो उनकी नन्ही मुन्नी बेटी को प्यार करती और उसे दिल से लगा लिया था। आज आलम भाई और मीना भाभी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी इस भाभी में 100 गुण हैं। खुदा ने 4 बच्चे दिए हैं मगर सारा को सबसे बढ़कर चाहती हैं। कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि उनकी सौतेली बेटी है और उसको उन्होंने जन्म नहीं दिया था। अब तो वो बहुत तहजीब याफ्ता खातून है। रफ्ता रफ्ता शहरी और पढ़े लिखे लोगों जैसे तौर तरीके सीख लिए हैं। कोई नहीं कह सकता कि वो अनपढ़, देहाती और उजड़ खातून है। अगर शौहर सही मायनों में तालीम याफ्ता हो तो अनपढ़ बीवी को सूझबूझ से पढ़े लिखे लोगों जैसे रंग ढंग सिखा देता है। इंसान एकदम तो अपना तर्ज ज़िंदगी नहीं बदल सकता। अच्छी सोसाइटी में रहकर रफ्ता रफ्ता ही उसकी शख्सियत में बदलाव गोया निखार आता है। असल बात तो वफा और खलूस की होती है जिससे इस दवाजी ज़िंदगी में एहतराम आता है और ज़िंदगी कामयाब गुजरती है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।